أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون إن الله فالق الحب والنوى بے شک اللہ جل شانہ پھاڑنے والے ہیں دانے کو والنوى اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ، فأنا تؤفکون پھر کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح پھاڑ نکالتا ہے صبح، وجعل اللیل اور بنایا اس نے رات کو سکنا آرام کے لیے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو حسبانا حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو العزیز غالب ذات ہے، العلیم جاننے والی علم والی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے جعل لَكُمُ النُّجُومَ بنائے اس نے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی آیتیں، لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ ایک جان سے، فمستقر پھر ایک قرار کی جگہ تمہاری، ومستودع اور ایک امانت سپرد کرنے کی جگہ ہے۔ وہ قد فصل الآیات تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی آیتیں، لقوم یفقہون ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ اللہ جل شانہ کی توحید اور اس کی قدرت کی دلیل ان کا بیان ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم آج دنیا میں جن پہ امیدیں لگا کر اللہ کو چھوڑتے ہو، جن کے سہارے لے کر اللہ کی ذات سے بیگانہ ہوتے ہو، یہ سب کے سب کل تم سے بیگانہ ہو جائیں گے، تمہیں چھوڑ جانے والے ہوں گے اور تم تنہا اکیلے ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو اس رب کی قدرتوں کا بیان ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى بے شک اللہ وہ ذات ہے جو پھاڑ نکالتا ہے دانے کو اور اسے پودے نباتات اگا دیتا ہے، والنوى گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس سے کھجور کا، آم کا اور مختلف پودے نباتات ان سے نکل آتے ہیں۔ حبہ حبۃ کی جمع ہے،
اور نوا گٹھلی کو آم کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے دانہ پھٹتا ہے اور اس سے کمپل نکلتی ہے۔ گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، اس کو اللہ پھاڑتے ہیں اور پھر اس سے نرم و نازک کمپل وہ سر نکالتی ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے تناور وہ درخت بن جاتا ہے۔ ایک دانہ زمیندار لگاتا ہے، اللہ اس سے پودا نکالتے ہیں اور اس پہ پھر 20 دانے ایک پودے سے اللہ اگاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت شان، یخرج الحی من المیت، اسی کی شان ہے کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے۔ انسان زندہ ہے، اس سے اس کا نطفہ مردہ شکل میں نکلتا ہے۔ زندہ یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، یعنی انسان زندہ اس کی تخلیق ایک پانی کے قطرے سے کرتے ہیں جو مردہ حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈا مردہ شکل ہے اس کی، اس سے چوزے کو اللہ زندہ کو اس سے نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مفہوم اس میں یہ بھی ہے کہ کافر مردہ کی طرح ہے، اس سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے۔ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے وہ اللہ مردہ کو زندہ سے۔ اس کا الٹ کہ زندہ مرغی ہے، اس سے انڈا مردہ پیدا ہو رہا ہے، اور اسی طرح انسان زندہ ہے اور اس سے نطفہ وہ مردہ شکل میں نکل رہا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان باپ ہے تو اس کی اولاد میں کافر بیٹا نکل آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نکلا، قرآن کریم اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ مردہ کی حالت ہے، تو نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ جس کی یہ قدرتیں ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو؟ ایسی قدرتوں والے رب کو، ایسی شانوں والے رب کو چھوڑ کر تم خلق خدا کے آگے جا کے ماتھے ٹیکتے ہو اور ان کے آگے جھکتے ہو۔ تو یہ اللہ ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تمہارا مسجود اور معبود ہے، لہذا اسی کو معبود جانو، اسی کی بندگی کرو۔ اور اس کی قدرتیں فالق الاصباح، پھاڑ نکالتا ہے صبح کو رات کے اندھیرے سے۔ رات کا اندھیرا ہے اور اس رات سے پو پھوٹتی ہے، صبح روشنی ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو بنایا سکون کے لیے، آرام کے لیے رات تمہارے لیے بنا دی۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن بنا دیا اللہ نے معاش کے لیے، تمہارے کمانے کے لیے، روزی کا انتظام کرنے کے لیے۔ رات میں نیند رکھ دی اور دن میں تمہاری معاش کا نظام رکھ دیا۔ اور اللہ نے اپنی قدرت سے رات کے اس اندھیرے میں نیند کو رکھ دیا ہے، اور انسان رات کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی سو لے تو اس کے لیے جسم کی راحت کا سامان بن جاتا ہے۔ رات کو نہ سوئے، سارا دن سویا رہے تو اس کے جسم کی تھکان دور نہیں ہوتی۔ جو راحت اس کو رات کی نیند سے ملتی ہے وہ دن کی نیند سے راحت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ ہے جس نے تمہاری رات کو سکنا، سکون اور آرام کے لیے بنایا۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بنائے حسبانہ، حساب کے لیے۔ یہ جو کیلنڈر ہمارے ہاں مستعمل ہے شمسی، اس کو ہم کہتے ہیں، انگریزی بھی کہتے ہیں، یہ سورج کے حساب سے ہے، سورج کے سے اس کا نظام چلتا ہے، اسی لیے اس کو شمسی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اور دوسرا کیلنڈر ہے جس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، ہجری کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔
اور یہ چاند سے اس کا حساب منسلک ہے۔ سورج اور چاند دونوں اللہ نے بنائے حسبانہ حساب کے لیے۔ البتہ جو اسلامی عبادات ہیں، ان عبادات کا تعلق یہ قمری کیلنڈر کے ساتھ ہے، ہجری سال، اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کا اور اس حساب کا جاننا اور اس کا معلوم ہونا یہ فرض کفایہ کے درجے میں کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ایسے ہونے چاہیے جن کو یہ قمری حساب آتا ہو، تاکہ مسلمانوں کا جو عبادات کا نظام ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، یہ قائم اور باقی رہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ ان ساری چیزوں کا۔ رات اور دن کا ایک اندازہ ہے، نہ رات دن پہ چڑھاتی ہے نہ دن رات پہ چڑھائی کرتا ہے، دونوں اپنے اپنے مدار میں اپنے حساب میں ہیں۔ سورج چاند کی بھی ایک حد ہے، سورج چاند پہ نہیں چڑھ کے اس کا ٹائم نہیں لیتا اور چاند سورج پہ چڑھائی نہیں کرتا، سب اپنی اپنی رفتار میں چل رہے ہیں، ایک اندازے سے اللہ نے ان کو چلایا ہوا ہے۔ العزیز جو ذات غالب ہے سب پہ، العلیم علم والی وہ ذات ہے، جاننے والی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور اس کی قدرتیں دیکھو، وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے۔ نجوم نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ جانو، راستہ لو، رہنمائی لو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری سمندر کے اندھیروں میں۔ ستارے اللہ نے کئی حکمتوں کے تحت پیدا کیے، اور دوسری آیت مبارکہ میں دوسرے موقع پہ ہے کہ اللہ نے ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، آسمان کو سجا دیا ستاروں کے ذریعے سے، اور اسی طرح ستاروں سے اور کام بھی لیا جاتا ہے دوسری آیت میں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شیاطین کو مارتے ہیں جو آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ ان کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ فائدہ بتلایا کہ ستاروں کے ذریعے سے تم اپنے رات کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ اب تو یہ سڑکوں کا نظام بن گیا اور طرح طرح کی چیزیں راستے کی معلومات کے لیے آ گئیں۔ پرانے زمانوں میں لوگ راستے ان ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے، نشانی ہوتی تھی کہ یہ ستارہ فلاں شہر کی سمت میں ہے یا فلاں ملک کی سمت میں، اس ستارے کی سمت میں فلاں ملک آتا ہے۔ تو خشکی کے ریگستانوں کے سفر ہوتے تھے، نہ سڑکیں نہ کوئی اس طرح کی چیزیں، تو رات کے اندھیروں میں ظاہر ہے کہ راستے تو مقرر نہیں تھے، تو ستاروں کی رہنمائی سے لوگ اپنے راستے متعین کرتے تھے۔ سمندروں میں اس زمانے کے اندر اور کوئی نظام، آج کل تو کمپیوٹر کا نظام ہے اور اس میں وہ لگے ہوتے ہیں آلات جو رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا راستہ ہے، یہ فلاں بحری راستے متعین ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو لوگ سمندری سفر بھی ستاروں کے ذریعے سے کرتے تھے، ان سے سمت معلوم کرتے تھے کہ یہ سمت فلاں ملک کی ہے، یہ فلاں ملک کی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنا دیے کہ تاکہ تم ان کے ذریعے سے راہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی آیتیں اپنی، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک انسان سے تم سب کو پیدا کیا، اور اس انسان کو خلقہ من تراب، پہلے انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی سے تم سب کو پیدا کیا۔ فمستقر ومستودع، پھر ایک تمہارے قرار کی جگہ ہے، ومستودع، اور ایک امانت سپرد کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس کے معنی مفہوم میں ایک تو یہ بات ہے کہ مستقر کیا کہا جاتا ہے کہ
جس میں قیام قدر طویل ہو جہاں، اور مستودع جس میں قدر تھوڑا قیام ہو، اس طرح کا ان کا مفہوم ہوتا ہے۔ اور اس کی تشریح میں یہ اہل علم نے باتیں مختلف لکھی ہیں کہ مستقر سے ایک تو مراد ہے انسان دنیا میں آنے سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ جو ماں کا پیٹ ہے یہ اس کے لیے ایک مستقر ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے آ کر دنیا کے پیٹ میں جو انسان وقت گزارتا ہے یہ اس کے لیے مستودع ہے، مستقر و مستودع۔ اور دوسرا مفہوم، دوسری اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے کہ مستقر سے مراد کہ ہر انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ پانی کے قطرے سے ہوتی ہے، اور اس کا مستقر وہ مرد کی کمر ہوتی ہے، مرد کی کمر سے وہ مادہ کشید ہوتا ہے، اور عورت کی چھاتی سے مادہ وہ کشید ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مستقر جو مرد کی کمر میں اللہ نے اس کا مستقر رکھا، مستودع جو اس کی ماں کی چھاتی میں اللہ نے اس کی جگہ رکھی۔ تو یہ مختلف اس کی اہل علم نے تشریح بیان فرمائی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم یفقہون، ایسے لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھیں، جو سمجھنا چاہیں، ان کے لیے اللہ کریم نے اپنی کتاب میں وضاحت سے یہ مضامین توحید کا، نبوت و رسالت کا اور قیامت کا مضمون اللہ نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ جو سمجھیں تو ان کو کافی سے سوجھ بوجھ مل جاتی ہے۔